کہ قرآن پاک کی توہین، ہم آسمانی کتابوں کی توہین کرنے کی جرات نہیں کرتے. ہمارے نبی نے ہمیں بریک دیا ہے، ہمارے نبی نے ہم پر پابندی لگائی ہے، ہماری کتاب قرآن نے ہم پر پابندی لگائی ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں میں سویڈن ہے، پتہ نہیں کیا ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر کے جلا رہے، قرآن پاک کو گندگی کے اس میں گٹر میں پھینک رہے، قرآن پاک کی توہین کر. ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اقتدار پہ لڑ رہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سگریٹ پر بھی لڑے گا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سود پر بھی لڑے گا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کی وہ غیرت نہیں رہی، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کی وہ بہادری نہیں رہی، مسلمانوں کی وہ شجاعت نہیں رہی. ان کو پتہ ہے وہ سب کچھ کر سکتے. دھرنے ہمارے 50 لاکھ کے دھرنے ہوتے ہیں، 20 لاکھ کے دھرنے ہوتے ہیں، کبھی عمران خان کو ہٹانے کے لیے، کبھی کسی کو ہٹانے کے لیے دھرنے. قرآن کے لیے نکل جاؤ نا، دھرنا دے دو. تمہارے ایمان کا تو پتہ چلے نا کہ 50 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا تمہارا دھرنا ہوتا. نکالے پیپل پارٹی، کوئی مسلم لیگ والے نکالے، جمعیت والے نکالے، جماعت اسلام والے نکالو دھرنا. آپ کے توسط سے اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اس قسم کے غیر مسلم ممالک ہیں جو نبی کی توہین کرتے، قرآن کی توہین، آپ اور دو نہیں کر سکتے. غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان سے بائیکاٹ کریں. صرف ایک چوری چھپکے سے ایک قراردار اسمبلی کے اندر پیش کرنا. ہم قانون، تمہارے پاس قانون کیا ہے؟ اندھیر نگری چوپٹ راجا، اندھیر نگری چوپٹ راجا. لیکن یہ طے شدہ ہے، قرآن کی حفاظت آپ نہیں کریں گے، نبی کی حفاظت آپ نہیں کریں گے، دین کی حفاظت نہیں کریں گے، خدا کی قسم تم خود پارا پارا ہو جاؤ گے. اللہ نے کر دیا ہے تمہیں پارا پارا، اور بھی ہو جاؤ گے. تم تباہ ہو چکے ہو، ملک کو تم نے تباہ کر لیا ہے. لیکن قرآن کے لیے تمہارا خون جوش میں نہیں آئے گا، نبی کے لیے تمہارا خون جوش میں نہیں آئے گا. خدا تمہیں اسی طرح کرے گا جیسے کہ کسریٰ کو نبی نے خط لکھا. کسریٰ نے کہا کہ اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ علیہ السلام الی کسریٰ. اس نے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، محمد کا. یہ ہوتا کون ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ دو بندوں کو بھیجا، جاؤ مدینے میں محمد کو گرفتار کرو. وہ دونوں مونچھیں جیسے کہ ہوتے ہیں، ہمارے پٹھان اور بلوچوں کے مونچھیں ہوتے ہیں، وہ مونچھوں والے سرکار آگے مدینے کے اندر جا کر کے محمد کو گرفتار کریں گے کہ کسریٰ نے ہمیں بھیجا. آ کر کے ایسے دیکھ کر کے پخانا ان کا نکلا، پیچھے ہٹ گئے. ہمت نہیں ان کی، آج نہ جا سکے، کل سوچ کر کے قریب چلا گیا. میرے نبی نے فرمایا ادھر آ جاؤ، دلدراشا ادھر آ جاؤ، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کسریٰ کو خط لکھا ہے اور کسریٰ نے اس خط میں اپنی توہین سمجھی ہے. کسریٰ نے ہمیں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے. قربان جاؤ محمد تجھ پہ. میرے نبی ہنس کر کے مسکرا کر کے فرمانے لگے تم کب سے آئے ہو؟ کہنے لگے فلاں دن ہم وہاں سے نکلے. فرمایا وہ تمہارا کسریٰ، اللہ نے اس کو پارا پارا کر دیا. پتہ کرو وہ مر گیا ہے، اس کو اس کے بیٹے نے مارا ہے. سب کو سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ. یہ مونچھوں والے سرکار محمد کے فرمایا مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ کس کسریٰ کے پاس لے جاؤ گے؟ اس وقت یہ ٹیلی فونوں کا زمانہ نہیں تھا، خط و کتابت ہوتی تھی. ٹیلی فون موبائل تو تھا نہیں، میڈیا نہیں تھا، صرف خط و کتاب. فرمایا کہ تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے، جس منحوس کے لیے تم مجھے گرفتار کر رہے ہو وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے. اور وہ کس طرح جہنم میں پہنچا؟ اس کی بیوی کسریٰ کی، پرویز اس کا نام تھا. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے پرویز ہوتے ہیں، جیسے جہنم میں پہنچ گئے بہت سے پرویز. اس کا نام پرویز تھا. کسریٰ جو ہے نا، وہ فارس کے ہر حکمران کو کسریٰ کہتے ہیں. تو کسریٰ کا بیٹا جو ہے نا، بیٹا اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنی ماں پر ستیلی، اس نے دوسری شادی کی تو ستیلی ماں پر عاشق تھا، اور وہ سوہنی خاتون تھی. جیسے کہ ہمارے وزیر اعظموں کے بھی بڑے بڑے دوست ہوتے، بڑی بڑی عورتیں ہیں، ان کے جب ویڈیو آتا تھا ہائے. اور ہمارے مولویوں کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی شکار ہو گئے. لیکن آپ فضل الرحمن کو جتنا بھی گالی دے دیں، خدا نے فضل الرحمن کو اب تک محفوظ رکھا. بعض مولوی ہمارے شکار ہو گئے، ایجنسیوں کے ہاتھ میں، وہ مولوی بول بھی نہیں سکتا. بعض مولویوں کو انہوں نے ایسے شکار کیا، ایسے لڑکیاں دے کر کے نا. وہ مولوی تقریریں تو ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے لیا. خود مجھے بھی فون پتہ نہیں کرتے یا کرتی ہے، آواز تو کرتی ہے کہ ہوتی ہے، آوازیں تو کرتی ہے کہ ہوتی ہے، ہمیں بھی فون کرتے ہیں.
تب میں ان سے کہتا ہوں کہ تم مجھ پر کیا عاشق ہو، میں نے تو 3-4 شادیاں ویسے بھی کیے. جی ہاں، کیا تم ہمیں فون کرو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کسریٰ کا بیٹا اپنی ستیلی ماں پر عاشق ہو گیا. اس نے باپ کو کمرے کے اندر بند کر دیا. کمرے میں بند کر کے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جا کر کے خود باپ کو بچھاڑا اور اس کو ذبح کر دیا، باپ کو مارا. اس کے بعد اپنی ستیلی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا چاہا. ستیلی ماں نے خود زہر پی کر کے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا. اس کے بعد یہ خود ابا جی کے کمرے میں چلا گیا. ایک شیشی پہ لکھا ہوا تھا کہ واہ، یہ جو دوائی ہے نا، یہ دوائی جب آدمی کھاتا ہے مقوی با ہے، مقوی با، اس سے قوت بہاوے میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آدمی پھر یہ کہ مزہ لے لیتا عورتوں کا. وہ حالانکہ وہ زہر تھا. اس کو پی لیا بیٹے نے. بیٹا ادھر مردار ہو گیا، ابا ادھر مردار ہو گیا، ستیلی ماں ادھر مردار ہو گئی. پھر اس کی بہن بوران آ کر کے وہ وزیر اعظم بن گئی. میرے نبی مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم قطعاً بھی انشاءاللہ نتیجہ تک نہیں پہنچے گی. وہ ساحل تک کبھی وہ قوم نہیں پہنچ سکتی، کامیابی پہ نہیں پہنچ سکتی جس قوم نے خواتین کو اپنا حکمران، وزیر اعظم، صدر بنایا. جیسے کہ آپ نے بھی بنایا نا پاکستان نے. ہمارے مولویوں نے بھی تائید کر دی، ہاں عورت حکمران بن سکتی ہے. ہمارے مولوی بھی ملتے ہیں، مولوی برائے فروخت، فتویٰ برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، فتویٰ سستے ہمارے ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. جی عورت حکمران بن سکتی ہے تو بن سکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ قوم قطن، تو تمہاری رجولیت کہاں گئی، تمہاری مردانگی کہاں گئی؟ اللہ نے کسریٰ کو تباہ کر دیا، بیٹے کو تباہ کر دیا، اس کی بیوی کو تباہ کر دیا، اس کی بیٹی کو تباہ کر دیا، اس کے نسل کو. میرے نبی نے فرمایا اللہم مزقہم کل ممزقن، خدا چورا چورا ان کو کر دے. اللہ نے ان کو پارا پارا کر دیا. حکمرانوں سے میری گزارش ہے قرآن کے وارث بن جاؤ، قرآن کے محافظ بن جاؤ. آپ مسلمانوں سے بھی قرآن کو سنبھالو. اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. آپ کی توسط سے پاکستانی ایجنسی سے میری گزارش ہے کہ صرف رسمی طور پر آپ احتجاج نہ کریں، کھل کر کے آپ احتجاج کریں، کھل کر کے احتجاج کریں. ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے. ہم ہر طرح سے سراپا احتجاج ہے. اس لیے اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے سفارت خانوں کو اگر کوئی مسلمان آگ لگاتا ہے اور تم میں سے کسی کو جو یہاں ہمارے ملک میں گھوم رہا ہے پھر قانون چونکہ نہیں ہے، ہمارے حکمران خود بے قانون، لیکن پاک فوج سے بھی میری گزارش ہے، غیرت مند فوجیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ حکومت تو ہمارے ہاں کوئی حکومت نہ، نواز شریف کی حکومت نہ شہباز شریف کی حکومت نہ حضرت مولانا حاجی عمران خان کی حکومت، یہ نہیں ہوتے. یہ تو ایسے ہوتے جیسے گاڑی میں آپ نے بچے کو اپنے گود میں بٹھایا، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دیے، پیچھے وہ بچہ اسٹیئرنگ چلا رہا ہے لیکن پیچھے تو آپ ہی ہے. خدا جانتا ہے ان میں سے نہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے، نہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، نہ عمران خان کی حکومت ہے. حکومت اصل پیچھے دوسروں کی ہے. یہ جیسے بچے کو آپ نے یہاں بٹھایا، اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں دے دیا، میرا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے، میرا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے. بیٹے کے ہاتھوں میں آپ کے بھی ہاتھ ہے، گاڑی تو آپ چلا رہے ہیں لیکن بیٹا خوش ہو رہا ہے کہ میں تو. یہ الو کے پٹے اسی طرح ہے سارے، یہ اسی طرح ان میں سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے، ٹٹو ہے، کھلونے ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جب تک ان ذوات قدسیہ کو، پاکیزہ ذاتوں کی پوجا نہیں کریں گے وہ اس وقت تک اس اسٹیج پہ نہیں آ سکتے. یہ تو کھلونے ہیں. اس لیے اصل سرکاروں سے میری گزارش ہے، اصل حکومت سے میری گزارش ہے، اصل حکومت سے میری اپیل ہے. ماں بہنوں کے زیورات بیچ کر کے بھی تمہیں راضی کر دیں گے، کچھ بھی کریں گے. للہ فی اللہ اس ملک کی حفاظت کر دو، قرآن پاک کی حفاظت کر دو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہے کہ یہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں وہ غیرت اور غیرت صحابہ ہمیں عطا کر دیں کہ ہم بھی قرآن پاک کے محافظ بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.